السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، جیسے آپ سبھی جانتے ہیں کہ قرآن کا پیغام کے عنوان سے میں کچھ عرصے سے آپ تک قرآن کے معلومات پہنچا رہا ہوں۔ اسی سلسلے کے تحت آج پارہ نمبر 15 کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں تکبر اور اترا کر چلنے کی ممانعت۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو زمین پر اکڑ کر چلنے سے منع فرمایا ہے کہ تم زور سے پاؤں مار کر نہ تو زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ سینہ تان کر اور گردن اونچی کر کے پہاڑوں کی بلندی کو چھو سکتے ہو۔ بڑائی اللہ کی صفت ہے، وہ بندے کی عاجزی کو پسند کرتا ہے، اس لیے ہمیشہ بڑائی کے اظہار اور تکبر کی چال سے بچنا چاہیے۔ بندوں کو اچھی باتیں کرنے کا حکم۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ تم اپنے مخالفوں کے غیر مناسب باتوں کے جواب میں مناسب و سنجیدہ بات کہو، کیونکہ غصے کے عالم میں سخت قسم کی باتوں سے فائدے کے بجائے نقصان ہوتا ہے، اور ایسی باتیں شیطان اس لیے کہلواتا ہے کہ ان سے فساد پیدا ہو، اس لیے اس کو دشمنی نکالنے کا موقع ہی مت دو۔ بنی اسرائیل کی 70ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مخلوقات پر احسان کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو باعزت بنایا اور زمین و سمندر کے تمام چیزوں کو اسی کے فائدے کے لیے بنایا اور اس کو پاکیزہ روزی عطا فرمائی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ تمام مخلوقات پر اس کو فضیلت اور برتری عطا فرمائی، لہٰذا انسان کو اپنے مقام و مرتبے کا لحاظ کر کے اطاعت و فرمانبرداری کی زندگی گزارنی چاہیے۔ بنی اسرائیل میں ہی اللہ تو سبحانہ و تعالیٰ 80 کی آیت میں 5 وقت کی نماز اور تہجد سے متعلق بیان فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دن رات میں اپنے بندوں پر 5 وقت کی نماز فرض فرمائی۔ فجر میں لمبی قرات اور رات میں نیند سے بیدار ہو کر تہجد کی نماز پڑھنے کا حکم دیا، کیونکہ تہجد کی نماز درجات کی بلندی، اللہ کی قربت اور بڑے اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسی طریقے سے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک دلوں کے لیے شفا ہے فرمایا۔ قرآن کریم کے ساتھ عقیدت و احترام جتنا زیادہ ہوگا، قرآن کریم اتنا ہی فائدہ پہنچائے گا، اس سے عزت بھی ملے گی اور ظاہری و باطنی بیماریوں سے بھی شفا ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ قرآن کے 2 پہلو ہیں، جو مومن قرآن کو مانتے اور اس پر عمل کرتے ہیں تو قرآن ان کے لیے رحمت و برکت کا سبب ہے اور شفا کا ذریعہ ہے، لہٰذا جو لوگ اس کو نہیں مانتے اور اس کا انکار کرتے ہیں تو یہ قرآن ان کے حق میں نقصان کا سبب بن جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کی 99ویں آیت میں دوبارہ زندہ ہونا برحق ہے۔ موت کے بعد قیامت میں دوبارہ زندہ ہونا ایک اٹل حقیقت ہے، اور ایسا ہونا کوئی ناممکن بات نہیں ہے، اس لیے کہ جس اللہ نے انسان کو پہلی مرتبہ بغیر نمونے کے پیدا کر دیا، وہ دوسری مرتبہ بھی زندہ کرنے پر قادر ہے بے شک۔ اب یہاں پر سورہ کہف کی 7ویں آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کی زندگی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں جتنے بھی زیب و زینت اور عیش و راحت کی چیزیں بنائی ہیں، ان کے ذریعے بندوں کی آزمائش کرنا چاہتا ہے کہ ان کو ان نعمتوں میں دل لگا کر اللہ اور آخرت سے غافل ہوتا ہے، اور کون ان نعمتوں کو اللہ کا انعام سمجھ کر اس کا شکر ادا کرتا ہے اور نیک کام کر کے اللہ کی رضا و خوشنودی حاصل کرتا ہے۔ سورہ کہف کی 14ویں آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ استقامت پر اللہ کی مدد فرمایا ہے۔ اس میں جو لوگ دین کی دعوت اور اسلام کی حفاظت کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، حق تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے اور انہیں ایمانی جرت و حق بات کہنے کی قوت عطا فرما دیتا ہے، جیسا کہ اصحاب کہف نے بت پرست ظالم بادشاہ کے دربار میں توحید کا اظہار کیا۔
اپنے رب کی عبادت کا اقرار اور بت پرستی کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس جرت و استقامت پر ان کی مدد فرمائی اور ایک غار میں سلا کر ان کی حفاظت کا غیبی انتظام فرمایا۔ اسی طریقے سے سورہ کہف کی 23ویں اور 24ویں آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وعدہ کرتے وقت انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے مسلمانوں کو ہدایت دی کہ اگر تم کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرو، کسی سے کوئی وعدہ کرو تو اس معاملے کو خدا کے سپرد کرتے ہوئے انشاءاللہ ضرور کہہ دو۔ اگر کسی وجہ سے بھول جاؤ تو یاد آتے ہی انشاءاللہ کہہ دینا چاہیے۔ سورہ کہف کی 28ویں آیت میں اللہ کا ذکر کرنے والوں کے پاس بیٹھنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ جو لوگ اللہ کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لیے صبح و شام ذکر و فکر، نماز اور تلاوت قرآن میں مصروف رہتے ہیں، اللہ اور بندوں کی حقوق ادا کرتے ہیں، حلال و حرام میں تمیز رکھتے ہیں، ایسے نیک لوگوں کے ساتھ رہ کر دنیاوی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اسی میں ہمارے دین کی بھلائی اور ایمان کی سلامتی ہے۔ اسی کے تحت اسی آیت میں سورہ کہف کی 28ویں آیت ہی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اور بات بیان فرمائی ہے۔ کافروں کی اتباع سے ممانعت اسی آیت میں 28ویں آیت میں ذکر کیا گیا ہے۔ جس شخص کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہو اور وہ اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرنے کی فکر میں لگا رہے اور اس میں حد سے بڑھ جائے، یعنی کافر اور مشرک بن جائے، تو ایسے لوگوں کی اتباع اور پیروی کرنا منع فرمایا گیا ہے۔ سورہ کہف کی 33ویں اور 35ویں آیت میں تکبر کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شرک و تکبر کے برے انجام کی عبرتناک سزا کا بیان فرمایا ہے کہ ایک مالدار مشرک کو اللہ تعالیٰ نے انگور کے ایسے دو باغ عطا فرمائے تھے جن کے چاروں طرف کھجور کے درخت اور بیچ میں لہلہاتی کھیتیاں اور بہتی نہریں تھیں۔ دونوں باغوں میں خوب غلہ اور پھل پیدا ہوتے تھے۔ وہ پھلوں اور مال و دولت کی کثرت کی وجہ سے غرور کے نشے میں چور ہو کر کہنے لگا کہ نہ کبھی میرا باغ تباہ ہو سکتا ہے اور نہ ہی قیامت آئے گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس تکبر و گھمنڈ کی وجہ سے آسمانی آفت کے ذریعے سارے باغوں کو تباہ کر کے رکھ دیا اور وہ اپنے برے انجام پر ہاتھ ملتا رہ گیا۔ اس لیے انسان کو ہر وقت برے انجام سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ سورہ کہفی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نعمتوں کو دیکھ کر کیا کہیے، نعمتوں کو دیکھ کر کیا کہے، اس سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت اور پسندیدہ چیز کو دیکھ کر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے، اس سے نظر بد سے محفوظ رہے گا۔ سورہ کہف کی 39ویں آیت ہی میں قیامت کے دن ہر چیز عمل پیش ہوگا۔ قیامت کے دن مجرم و گناہ گار اپنے نام اعمال کو دیکھ کر خوف کے مارے کہیں گے ہائے ہماری بربادی، یہ کیسی عجیب کتاب ہے، اس نے ہمارے چھوٹے بڑے کسی عمل کو بھی نہیں چھوڑا بلکہ سب کچھ محفوظ کر دیا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پورا عدل و انصاف فرمائے گا اور نہ کسی بے قصور کو سزا دے گا اور نہ کسی مجرم کو چھوڑے گا اور نہ ہی کسی کے ادنا سے ادنا نیکی کو ضائع فرمائے گا۔ سورہ کہف کی 60ویں آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے سے عبرت کی باتیں۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے سے استاد اور شاگرد کے چند حقوق معلوم ہوتے ہیں، وہ یہ ہے: پہلا، ایک آدمی کو موقع ملتے ہی فوراً علم حاصل کرنا چاہیے۔ دوسرا، اپنے سے کم درجے کے استاد سے بھی علم حاصل کرنے میں شرم نہ کرنا چاہیے۔ تیسرا، حصول علم کے لیے سفر کرنے میں سستی و غفلت نہ کریں۔ اور چھٹواں، استاد کی مکمل اطاعت و فرما برداری کرنا چاہیے۔ ساتواں، شرائط و آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ آٹھواں، اصول توڑنے پر استاد سے معافی طلب کرنا چاہیے۔ نواں، استاد کے تنبیہ کو برداشت کرنا۔ دسواں، سوال کرنے میں شرم محسوس نہ کرنا۔ 11واں، اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے علم حاصل کرنا۔ اب یہاں پر 16واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ 16 پارے میں ہی
سورہ کہف کی 105 کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان کے بغیر کوئی نیکی مقبول نہیں ہے۔ آخرت میں کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے ایمان شرط ہے۔ کوئی عمل کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، مگر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کے یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی اور نہ ہی اس پر کوئی اجر ملے گا۔ لہٰذا ہمیں نعمت ایمان پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایمان سورہ کہف کی 109ویں آیت میں اللہ کے کمالات کی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی حکمت اور اس کے کمالات اتنے زیادہ ہیں کہ اگر ان کو لکھا جائے اور بڑے سے بڑے سمندروں کے اس کے لیے روشنائی بنائے دی جائیں تو سمندر خشک ہو جائیں گے، مگر اللہ تعالیٰ کی صفات اور کمالات کا بیان ختم نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر سورہ مریم کی 3 اور 7ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا چاہیے۔ بار بار قرآن میں اسی بات کا ذکر میں بارہا پڑھ چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بار بار یہی فرماتا ہے کہ بندے تو میری ذات سے کبھی مایوس مت ہو۔ اللہ تعالیٰ بے شک غفور الرحیم ہے۔ ہمیں چھوٹے چھوٹے باتوں پر ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں بھی 3 اور 7 آیت میں اللہ فرماتا ہے حضرت زکریا علیہ السلام بالکل بوڑھے اور ان کی بیوی بانجھ تھی، اس کے باوجود وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے۔ انہوں نے اپنا وارث بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے نیک اور صالح بیٹی کی پیدائش کی دعا فرمائی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں ایک بیٹا عنایت فرمایا، جن کو اللہ تعالیٰ نے وراثت میں نبوت عطا فرمائی۔ اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اسباب نہ ہونے کے باوجود انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے سورہ مریم کی 35ویں آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اس کا تشریح کیا گیا ہے۔ اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، وہ اپنی ذات و صفات میں کامل ہے، اسے کسی مددگار کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بس اس کے ایک بندے اور رسول ہے۔ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ تعلیم تھی کہ اللہ ہی میرا اور سب لوگوں کا رب ہے، اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ سورہ مریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں دین کی خاطر ہجرت کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو بت پرستی اور شیطان کی اطاعت سے دور رہنے اور توحید کے سیدھے راستے پر چلنے کی دعوت دی، تو اس نے سخت لہجے میں کہا کہ اگر تم ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنے سے باز نہیں آؤ گے تو ہم تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے قوم سے بالکل مایوس ہو گئے تو اپنے باپ اور وطن کو چھوڑ کر ملک شام ہجرت کر گئے۔ اگر کسی جگہ رہ کر آدمی شریعت کے احکام پر عمل نہ کر سکتا ہو تو اسے چھوڑ کر ایسی جگہ چلے جانا چاہیے جہاں آسانی کے ساتھ دین پر عمل کیا جا سکے۔ انبیاء علیہ السلام کی یہی سنت رہی ہے۔ سورہ مریم کے 41ویں آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جہنم پر سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ قیامت کے دن تمام مومن و کافر ہر ایک پل صراط سے گزریں گے جو جہنم کی پشت پر بچھایا جائے گا۔ متقی و پرہیزگار بندے اپنے اپنے رتبے کے مطابق سلامتی کے ساتھ اس پر گزر کر جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور مومن گناہ گار سزا پا کر یا سفارش کے ذریعے اللہ کے فضل سے جہنم سے چھٹکارا پا کر جنت میں داخل کیے جائیں گے، اور کفار و مشرکین ذلت و رسوائی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جہنم میں عذاب کا مزہ چکھتے رہیں گے۔ سورہ مریمی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مال و دولت حقیقی عزت کا سبب نہیں ہے فرمایا۔ کافر ایمان والوں سے کہا کرتے ہیں کہ دنیا میں ہمارے رہنے کے مکان زیادہ عمدہ اور ہماری محفلیں شاندار اور بارونق ہے، لہٰذا مرنے کے بعد بھی ہم ہی باعزت ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے ان خیالات کی تردید کی ہے کہ ہم بہت سے ان قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو سامار اور نام نمود میں تم سے کہیں زیادہ اچھے تھے۔
لہٰذا صرف مال و دولت کا ہونا اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ قبولیت کا اصل مدار ایمان اور نیک اعمال ہے۔ ایمان اور نیک اعمال ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے سورہ مریمی میں اللہ کے محبوب بندوں سے متعلق بیان کیا گیا ہے، جو بندے اپنے ایمان کی حفاظت اور تمام اسلامی احکام و نیک کاموں کو پابندی سے ادا کرتا ہے اور خواہشات نفس کی قربانی دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں اور سارے مخلوق کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ اللہ کا محبوب بننے کے لیے ہمیں مکمل دین پر عمل کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر سورہ طٰہٰ 1 اور 3 آیت میں داعی کا کام حق بات پہنچانا ہے۔ قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے اتارا ہے، مگر اس کے روحانی باتوں سے نیک و صالح اور نرم دل لوگ ہی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف لوگوں تک دعوت کا پہنچان دینا تھا۔ اگر کوئی آپ کی دعوت قبول نہیں کرتا تو اس کا سراسر نقصان نصیحت قبول نہ کرنے والے پر ہی ہوگا۔ سورہ طٰہٰ میں 7ویں آیت میں اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کی خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک چھوٹی بڑی اور تمام چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے۔ وہ انسان کے آہستہ یا زور سے کی ہوئی ہر بات کو خوب جانتا ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے، لہٰذا انسان کو خوب سوچ سمجھ کر بات کرنا چاہیے۔ سورہ طٰہٰ 13ویں آیت میں دین کی باتوں کو دھیان سے سننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اسی میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب پہلی وحی نازل فرمائی تو فرمایا کہ جو آپ کو بتایا جا رہا ہے اس کو غور سے سنو۔ اس سے معلوم ہوا کہ دین کی بات قرآن و حدیث کو غور سے سننا چاہیے۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ داعی کے لیے اہم ہدایت دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو جب فرعون کو حق کی دعوت پہنچانے کا حکم دیا تو فرمایا راستے میں برابر میرا ذکر کرتے رہنا، اور جب فرعون کے پاس پہنچو تو دعوت میں نرم انداز اختیار کرنا اور نرمی سے سمجھانا تاکہ تمہاری بات اس کے دل میں اثر کریں اور نصیحت حاصل کر کے سیدھے راستے پر آ جائیں۔ چنانچہ داعی کو بھی ان باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ سورہ طٰہٰ 41ویں آیت میں آزمائش کے وقت دین پر قائم رہو۔ جب جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دکھا تو سارے جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے ہم تو موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ یہ منظر دیکھ کر فرعون نے ان کو دھمکی دی کہ میں تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا اور تم سب کو سولی دوں گا۔ جادوگروں نے کہا کہ تجھ سے جو ہو سکتا ہے کر لے، ہم تو اپنے رب پر ایمان لا چکے ہیں، اس سے کسی بھی طرح پھر نہیں سکتے۔ معلوم ہوا کہ دین کی راہ میں کتنی ہی سخت سے سخت تکلیف کیوں نہ آ جائیں، ان کو برداشت کرنا چاہیے، لیکن رائے حق کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت میں فتنے کے وقت حکمت سے کام لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد بنی اسرائیل میں گائے کی پوجا کا فتنہ پھوٹ پڑا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے ان لوگوں کو سمجھایا مگر وہ نہیں مانے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو حضرت ہارون علیہ السلام پر غصہ ہوئے۔ انہوں نے یہ عذر پیش کیا کہ اگر میں سختی کرتا تو بنی اسرائیل کے ٹکڑے ہو جاتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے عذر کو مان کر ان کے لیے دعا و استغفار کی۔ دنیا کی تنگی اور آخرت کی سزا۔ جو شخص دنیا کے عیش و راحت میں پکڑ کر قرآن و اسلامی احکام پر عمل نہیں کرے گا تو اس کی زندگی تنگ کر دی جائے گی اور اس کا چین و سکون ختم کر دیا جائے گا، اور آخرت کی سزا یہ ہوگی کہ اس کو اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا۔ وہ حسرت و افسوس سے پوچھے گا آخر کس قصور کی وجہ سے میری آنکھیں چھین لی گئی؟ جواب ملے گا تو دنیا میں ہماری آیتیں سن کر غافل بنا رہا جیسا کہ تو نے سنا ہی نہیں، آج اس کی سزا میں تجھے اندھا اٹھایا جائے گا۔
اس پر تعجب کی بات کیا بات ہے؟ اس پر تعجب کی کیا بات ہے؟ سورہ طٰہٰ 141ویں آیت میں آخرت کی نعمت دنیاوی رونق سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں کو نصیحت فرمائی کہ ہم نے نافرمان مالداروں کو دنیا کی نعمت اور عیش و راحت کی جو چیزیں امتحان کے لیے دے رکھی ہے، آپ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیے، کیونکہ ہم نے قرآن کریم اور آخرت کی جو عظیم و شان نعمت تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے وہ اس دنیا کی حقیر و فانی دولت سے کئی درجے بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ سورہ طٰہٰ میں بھی 132ویں آیت میں نماز کی پابندی سے متعلق بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت میں سورہ طٰہٰ میں فرمایا گیا ہے کہ اہل ایمان کو خود بھی نماز کا پابند ہونا چاہیے، نیز اپنی بیوی اور بچوں کو بھی نماز کی تاکید کرنا چاہیے۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی پوری پابندی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہمارے ماحول اور ہمارے اہل و عیال، بیوی بچے وغیرہ نماز کی پابند ہو، کیونکہ ماحول اس کے خلاف ہو تو انسان کبھی کبھی کوتاہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ نماز کی پابندی والا ماحول اور فضا قائم کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر 17واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ 17واں پارہ میں سورہ انبیاء علیہ السلام 11 اور 15 میں اللہ تعالیٰ کی عذاب سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ نے گزرے ہوئے نافرمان قوموں کا حال بیان فرمایا ہے کہ وہ عذاب کے نازل ہونے پر اپنے گناہوں کا اقرار کرتے اور عذاب سے بچنے کی تدبیریں کرنے کے باوجود اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اور ان کی بستیوں کو کٹی ہوئی کھیتی اور بچھی ہوئی آگ کی طرح ہلاک و برباد کر دیا۔ سورہ انبیاء کی 12ویں آیت میں دنیا کو کھیل تماشے کی جگہ نہ سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو محض کھیل تماشے کی جگہ نہیں بنایا ہے، بلکہ ایک مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ عقل مند انسان کو چاہیے کہ وہ عالم کی پیدائش کے مقصد کو سمجھے اور دنیا کو محض کھیل اور تماشے گاہ سمجھ کر انجام سے غافل نہ ہو، بلکہ آخرت کی کامیابی کے لیے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنا چاہیے۔ سورہ انبیاء کی 35ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو خیر اور شر کے ذریعے آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر و شر کے ذریعے آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو کبھی نعمتیں اور اچھی حالت میں رکھتا ہے اور کبھی مصیبتوں اور بری حالت میں رکھتا ہے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے کہ کون نعمتوں پر شکر اور مصیبتوں پر صبر کر کے اس کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، اور کون نعمتوں کی ناقدری اور مصیبتوں پہ بے صبری کر کے اس کی نافرمانی اور معصیت میں مبتلا ہوتا ہے۔ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کی بھلائی اور برائی کا بدلہ دے گا، کیونکہ ایک دن سب کو اسی کے پاس جانا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل سورہ انبیاء کی اسی سلسلے کو ہم جاری کریں گے، جس میں اللہ تعالیٰ قیامت کے روز انصاف کا ترازو قائم کرے گا سے متعلق بیان کیا جائے گا۔ جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اللہ انسان کو خیر و شر کے ذریعے آزماتا ہے۔ بے شک انسان کو پیدا کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اسے ہر طریقے سے آزمایا جائے۔ ماں پیٹ سے لے کر دنیا کی پورے مرحلوں تک اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتا رہتا ہے۔ بس بندے کا یہ کام ہے کہ وہ مصیبتوں پر صبر کر کے اس کی جو اطاعت کی گئی ہے نعمتیں اس سے فرما برداری کریں، جو دیا ہے اللہ تعالیٰ اس پر شکر ادا کریں، اور بے صبری مت کریں۔ بے صبری کو اللہ تعالیٰ بے صبروں کو کبھی خوش نہیں ہو سکتا، اسی لیے ہمیں بے صبری پناہ نہیں کرنا چاہیے۔ عجلت اور بے صبری میں ہمیشہ نقصان ہوتا ہے، اس سے معصیت میں مبتلا ہوتا ہے۔ ہر ایک کو
اللہ تعالیٰ کی بھلائی اور برائی کا بدلہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ بھلائی اور جو نیک آپ عمل کر رہے ہیں کر کے چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس دنیا میں تو ضرور دے گا، اگر کسی وجہ سے نہ مل سکا تو آخرت میں اس کا بدلہ آپ کو ضرور ملے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ سب سے اہم چیز ہے کہ جب تک انسان دنیا میں رہتا ہی رہتا ہے، لیکن جب اس دنیا سے جائے گا تو یقیناً وہ کہاں پر جائے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہی جانا ہے۔ تو اسی طرح سے ہم سب کو اسی کے پاس جانا ہے۔ تو یہ قرآن کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہے، یہ قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ میرے اس کام کو قبول فرمائے اور اس کو اور وسعت عطا فرمائے، اور جو بھی لوگ سن رہے ہیں یا سننے کے بعد انہیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس رمضان کے عوض میں نے جو قرآن کا پیغام آپ کے حکم سے عطا ہو رہا ہے، میرے مولا اس سے قبول و مقبول عطا فرما لے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔